السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مالک لم یزل رب العالمین نے جزاک اللہ زندگی میں ایک دفعہ پھر ہمیں اس مقام پہ اکٹھے ہونے کی سعادت مندی عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اور اس کے بعد میں بطور خاص پوری جماعت جامع مسجد رحمانیہ پونچھ روڈ اہل حدیث لاہور کی ساری انتظامیہ کو اور سارے شرکاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ مسجد کو تو آپ نے 4 چاند لگا دیے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ احباب کا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اللہ رب العالمین اسے ذریعہ نجات بنا دیں۔ دعا میں نے اپنے آپ کو بھی شامل کر لیا ہے کہ جس دن اس کی بنیاد رکھی گئی تھی تو الحمدللہ مجھے بھی دعوت ملی تھی اور اللہ کے فضل و کرم سے میرے لیے بھی یہ سعادت مندی تھی کہ اس جماعت میں میں بھی شریک تھا بفضل اللہ سبحانہ و تعالی۔ حضرت حافظ ثناء اللہ خان صاحب ماشاءاللہ سرپرستی فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ اور ان کے علاوہ بھی جو ہمارے علماء کرام گزشتہ ایام میں ہم سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، ہمیں ان کے لیے ضرور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد۔ یہ دنیا یقیناً فانی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو اس دنیا میں آیا ہے، بہرحال اپنے حصے کا کام جو اللہ نے اس سے لینا ہے وہ کر کے اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ نہ اس دنیا کے اندر آمد کوئی اچنبے کی بات ہے اور نہ یہاں سے جانا کوئی تعجب کی بات ہے، بس اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جس چیز سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے، شغف ہو جاتا ہے، اس کے بچھڑنے پہ، دور ہونے پہ بہرحال ہم تو انسان ہیں، غم ہوتا ہے۔ آپ نے بڑا ڈیپلی دیکھا ہوگا جانور بھی اپنی پسندیدہ چیز کے بچھڑنے پر روتے ہیں۔ ہم نے گائے کو دیکھا ہے، بھینسوں کو دیکھا ہے، اونٹوں کو دیکھا ہے، حتیٰ کہ سانپ تک اس کی مادہ کو کوئی مار دے تو بس، یا اس کے نر کو کوئی مار دے تو مادہ پھر اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال یہ وہی بات ہے کہ ہمیں پھر محبت ایک ایسی چیز ہے وہ تو در و دیوار سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے۔ پھر انسان جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بچھڑنے پہ غمگین تو ہوتا ہے، اور یہ غم کا آ جانا
یہ بھی فطرت ہے، اور ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا طریقہ بھی سکھایا ہے اور غم کا سلیقہ بھی سکھایا۔ خوشی میں الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، اور اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر گزار رہنا، اور کثرت سے اللہ کی حمد اور تعریف بیان کرنا، اور غمی پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، اور پھر اس پہ صبر کرنا۔ اور جتنی نسبت زیادہ ہوتی ہے اتنا غم بھی ہوتا ہے، جس قدر قربت ہوتی ہے اتنا غم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم کی بھی اس کو بھی کلاسیفائی کر دیا۔ فرمایا ایک یہ ہے کہ کسی عورت کا خامد اس دنیا سے فوت ہو جائے۔ میاں بیوی کا رشتہ تو انتہائی پاکیزہ اور مقدس اور انتہائی گہرا ربط والا رشتہ ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ انسان کو اولاد دیتا ہے، اور کیا بہترین رشتہ اللہ نے بنایا۔ تو اس کے اوپر اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو علیحدہ سے اس کا حکم بتایا، اور قرآن مجید نے بھی اس کے بارے میں فرمایا اربعۃ اشہر و عشرہ، کہ عورت 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ یہ غم ہے، اور غم کی ایک کیفیت ہے، اور اس کے سوا اسلام نے ہمیں بتایا کہ یہ ایک رشتہ ہے، یہ منفرد ہے، یہ اپنے اس پاکیزگی اور تعلق اور تقدس کی بنیاد پر یہ اس قدر اس کے غم کو پھیلا دیا گیا ہے۔ 4 مہینے، یہ تقریباً کوئی 120 دن، یہ اور 10 دن اوپر، یہ کوئی نیئر اباؤٹ 130 ڈیز، 130 دن کے قریب یہ بن جاتا، اور یہ گزرتے گزرتے بھی اچھا بڑا ٹائم لگ جاتا، اور اس کے دوران بہت سے مسائل پیش آتے ہیں، بہت سے اقربا کی ان میں سے کسی کی وفات ہو جاتی، انتہائی ضروری شادیاں یا خوشیاں آ جاتی ہیں، پھر یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ عدت گزارنے والی خاتون کیا کرے؟ بیمار ہو سکتی ہے، شدید تکلیف ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، بہت کچھ ہے۔ یہ سارے کو گزارنے کا ہمارے دین میں ہمارے اللہ نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیں قرینہ اور سلیقہ سکھایا۔ اور اسی طرح سے اس کے علاوہ باقی ساری دنیا، چاہے کسی کا بیٹا فوت ہو، چاہے کسی کا بھائی فوت ہو، چاہے کسی کا باپ فوت ہو جائے، کسی کا اور رشتہ کوئی ہو، اور دوست احباب استاد محترم کیا کچھ، کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی تعلق، کوئی بھی ناتا اس کے ساتھ وہ فوت ہو جانے والے کے ساتھ، تو اس کے لیے بتایا کہ صرف 3 دن غم کی کیفیت میں رہو، اور چوتھے دن تمہارا غم اللہ کے حکم کی وجہ سے ختم ہونا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے بس۔ اور جب یہ بات آ جاتی ہے تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے اسلام کا، دین کا، یہاں آ کے پتہ چلتا ہے۔ بظاہر دل نہیں مان رہا ہوتا، بظاہر طبیعت نہیں مان رہی ہوتی، دل پہ غم سوار ہوتا، جیسے جیسے میں نے عرض کیا کہ قربت ہو ویسے ویسے ہی وہ نسبت ہوتی ہے، لیکن اللہ کا حکم پھر اس کے مطابق ہے۔ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رہنمائی فرمائی کہ 3 دن غم کرو، سوگ مناؤ، اور وہ سوگ کی کیفیت میں رہو، اور بس پھر اپنے کام کاج میں لگ جاؤ۔ کیوں؟ نہ اس دنیا میں آنا اچنبے کی بات ہے، اور نہ اس دنیا سے جانا کوئی اجنبیت کی بات ہے۔ آج تک جتنی دنیا آئی ہے، لگا لو 60 70 80 سال، جتنے بھی، یہ کوئی راؤنڈ فگر میں 100 سال لگا لو، گئے۔ ہمارے اس مسجد کے بڑے بڑے ملک عبد القیوم صاحب، میں آ رہا تھا راستے میں، مجھے وہ بار بار یاد آ رہے تھے۔ اللہ ان پر اور ان کے ساتھی جتنے بھی آج تک اس مسجد کی آباد کاری میں مسلسل پہم استوار رہے، اللہ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ یہ میرے بھائیوں نظام، اس نظام کا میں اور آپ بھی حصہ ہیں۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے، ہم بھی اس دنیا کا قصہ پارینہ بن جائیں گے، اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اور وہ اللہ کا وعدہ ہے، اور وہ سچا ہے، اور وہ ہو کے رہنے والا، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں کوئی مہلت نہیں ہے، کوئی تکلف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وقت متعین کیا ہے اس کے مطابق بہرحال لوٹ کے جانا۔ وہ کسی شاعر نے اسی مقام پہ، اسی نسبت کی حوالے سے یہ بات کہی نا کہ کل نفس داخلوہا
वकुल्लु नफ्सिन शारिबूहा, वो कब्र की बात कर रहा है और मौत की बात कर रहा है। अलमौतु कासुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा वल क़ब्रु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूह, कि मौत तो ऐसा समझो कि एक जाम है, हर शख्स अपने वक्त मुकर्रर पर बहरहाल उस जाम को पी के ही रहेगा। और कब्र को समझ लो कि दरवाज़ा है, हर शख्स अपने वक्त मुकर्रर पर बहर कैफ उस दरवाजे से गुजरने ही वाला, बस वो वक्त है जिसे अल्लाह जानता है। वो कब है, क्या घड़ी होगी, क्या वक्त होगा, क्या दिन होगा, क्या तारीख होगी, इसे अल्लाह ने इससे पहले इसलिए नहीं बताया कि इसमें बड़ी हिकमत है। इसमें अल्लाह ताला का बड़ा ही बेहतरीन उस निज़ाम का एक बड़ा अच्छा माशाअल्लाह उसके अंदर ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है हम पे, ये भी उसकी शफ़क़त रहीमी और करीमी है। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। बहरहाल ये बात चली थी, हज़रत हाफ़िज़ सनाउल्लाह साहब रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतन व बरकतन कसीरतन कसीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ताला की वो बात आपके सामने मैंने पढ़ी थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम सबको चाहिए कि तुम अल्लाह ताला से तौबा करो। ये एक ऐसी दीन इस्लाम के अंदर ऐसी खसलत है, ऐसा वस्फ है कि जिसमें खुद हमारी ही बेहतरी है। कोई शक की बात नहीं कि दीन में जितनी भी तालीम दी गई है वो इंसानियत की बेहतरी के लिए, कुछ शक नहीं। तो दीन की बहुत बातों में से, जहाँ दीन में निकाह है, जहाँ दीन में तलाक है, जहाँ दीन में रुजू है, जहाँ दीन में ज़िहार है, इताक़ है, और पूरा दीन है माशाअल्लाह, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, हर चीज़ दीन की जो हमारे सामने है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौबा भी रखी। और दीन का कानून ये है कि इसे स्टेप बाय स्टेप समझें, मरहलावार समझें, एक एक चीज़ करके समझें, तो बहरहाल तवज्जो और इन्हिमाक वो इंसान को अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ हासिल करने वालों में शामिल कर देता है। तो ये जो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे हमारे अहबाब को कि ये जो अहले इल्म की छोटी छोटी नशिस्तें मुनक़्क़द की जाती हैं, तो दर हकीकत इसका जो मरकज़ी मकसद होता है कि एक नशिस्त में बैठें, दीन की बातों का कुछ तबादला ख्याल हो और दीन की बातों में से किसी एक या दो या चंद बातों का तज़किरा हो जाए। और वो जो तज़किरा है ना, वो तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उसका जिक्र किया, फरमाया वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, कि ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप याद दहानी करवा दीजिए। और जो आपका मनहज है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा, सहाबा के बाद ताबईन, ताबईन के बाद तबा ताबईन, फिर मुहद्दिसीन, फिर उलमा, और क़यामत तक ये उलमा ये मनसब संभाल के इसको बयान करते रहेंगे। वो क्या है कि याद दहानी करवाते रहिए। याद दहानी करवाना ईमान वालों को नफ़ा देता, और वाकई ये बात है। मैं आपको अल्लाह के फजल करम से, इसमें कोई तकल्लुफ़ नहीं है, एक तो हमारे यहाँ आप अहबाब हमारे मतलब अवामी हवाले से अपने अपने काम काज में लगे हैं। अल्लाह की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह हम जो दीनी कामों में भी लगे हैं, तो हम भी इसकी मिसाल हैं कि जब किसी टॉपिक का मुताला करते हैं वो बात ज़्यादा अजबर हो जाती है, या वो टॉपिक कहीं सुनते हैं तो चीज़ें बहुत सारी जो भूली बसरी होती याद आ जाती हैं। दर हकीकत ये अल्लाह ताला के उस कानून का हिस्सा है कि वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। आप याद दहानी करवाते रहिए, प्रोग्राम होते रहने चाहिए, दुरूस होते रहने चाहिए, जुमा का सिलसिला जारी रहना चाहिए, और जलसे और ये प्रोग्राम मुसलसल जारी रहने चाहिए। इससे ईमान वालों को फ़ायदा होता, और यकीनन होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो ये समझता हूँ कि सिर्फ ये फ़ायदा नहीं कि इल्मी फ़ायदा होता है, उससे ईमान भी बढ़ता है। ईमान भी बढ़ता है जब आप किसी साहिब इल्म की बसीरत की बात सुनते हैं, तो
بہت چیزیں جو ہیں وہ آپ کو جو بھولی ہوئی ہوتی ہیں وہ یاد آ جاتی ہیں، یا نہیں بھی بھولی ہوئی ہوتی تو ان کا تکرار ہو جاتا ہے تو ان کی تاکید ہو جاتی ہے، اور بندہ ایک نئے ولولے کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ اللہ کی توفیق سے ان کے لیے اپنے آپ کو مستعد کر لیتا ہے، تیار کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں بیٹھنا، تشریف رکھنا اور اس کے لیے پورے انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ بیٹھنا، ہمارا بھی حاضر ہونا، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ٹاپک کی طرف خوب توجہ دلائی۔ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی باتیں ہمارے سامنے، ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث دو مختلف مواقع پہ بیان فرمائی، ایک صحیح مسلم میں موجود ہے اور ایک صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حدیث کا مفہوم ایک ہے، عدد کا فرق ہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ اکثر من 70 مرہ، کہ لوگوں میں تمہیں اللہ کی قسم اٹھا کے یہ بات بتاؤں کہ میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی بابت یہ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 70 سے زیادہ مرتبہ۔ اور جو دوسری روایت میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک ہی ٹاپک کے دو روایات ہیں، اس کے اندر لفظ ہیں اکثر میں 100 مرہ، کہ میں 100 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ واللہ ذکر کرنے کی اور نصیحت کے اعتبار سے غور کرنے کی کتنی باتیں، بس یہ ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم عام جیسے لوگ ہوں تو شاید ہماری 100 مرتبہ کی استغفار بھی جو ہے وہ ہمارے لیے ناکافی ہو۔ یہ کہنے والی ذات کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کی فضیلت بھی بیان کر دی، اہمیت بھی بیان کر دی، اس کی آپ نے اس کا طریقہ بھی بیان کر دیا اور منہج بھی دے دیا۔ وہ کیا کہ لوگوں تم کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو۔ کیا مطلب؟ کہ تم کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کرو۔ اور اس موقع پہ مجھے وہ ان 3 لوگوں کی بات یاد آ رہی جو کہ صحیح مسلم میں ہی موجود ہے، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ویسے حدیث کے راوی حضرت انس ہیں رضی اللہ تعالیٰ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ گھر میں تھی تو دستک ہوئی کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، تو بتایا گیا کہ وہ گھر میں تشریف نہیں رکھتے، تو ان کا جی ہم تو ذرا دور سے آئے ہیں تو ہمیں یہ بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی، آپ کے روزے کیسے، آپ کا رہن سہن، معیشت اور معاشرت کیسی ہے۔ تو اماں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پوری امت کی ماں ہیں تو انہوں نے اس کے اندر کوئی تکلف نہیں جانا، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کا، آپ کے روزوں کا، آپ کی کچھ معاشرت کا تذکرہ کر دیا۔ اب وہیں کھڑے یہ 3 آدمیوں کا جو گروہ ہے، ان میں سے کہتے ہیں این نحن من رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرستادہ، اللہ کے خاص بندے، اور رسول اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہماری کیا اوقات ان کے مقابلے میں؟ ہماری تو نمازیں، ہمارے تو روزے، ہم جتنے بھی کر لیں ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حدیث کے جو لفظ ہیں کأنہم تقالوها، ایسے محدثین جب اپنے شاگردوں کو سمجھاتے تو اس لفظ کے ساتھ یہ ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کرتے اور کیا بتاتے کہ انہوں نے گویا اپنی عبادتوں کو بہت ہی کم تر جانا، کہ وہ بھی نمازیں تو پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، معیشت اور معاشرت میں بہرحال لگے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ ہم تو بہت خفیف۔ اسی مقام پہ ان تینوں نے تہیا کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے بات کر دی کہ بس میں شادی نہیں کروں۔ یہ بیویاں جو ہوتی ہیں نا، یقیناً امید تو ہے کہ یہ میری بات ہماری مائیں اور بہنیں سن رہی ہوں گی، وہ مائنڈ نہ کریں، میں وہ ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ جو عورتیں ہوتی ہیں تو بڑا سر کھاتی ہیں،
بڑا مصروف رکھتی ہیں، ان کے کچن کے مسائل ہی پورے نہیں ہوتے، ان کے گھرداری کے معاملات ان کے اندر تو یہ الجھا کے رکھ دیتی ہیں بندے کو، لہٰذا نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اس قانون کے تحت اس نے کہا بھائی میں تو شادی نہیں کروں گا، کم از کم زندگی سے اس سلسلے کو دور رکھو اور اللہ کی عبادت میں لگے رہو۔ اب یہ بات وہ کہہ رہا ہے اور اللہ کی بندی ہماری اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر کے اندر جو کہ باہر سے آواز جا رہی تو وہ سن رہی۔ دوسرے نے کہا کہ میں تو ساری زندگی اب روزے سے ہی رہوں گا، بس میری زندگی یہ ہے کہ صبح جو کچھ بھی ملا دال دلیا سوکھی روٹی یا جو بھی میں روزہ رکھ لوں گا، پھر افطاری کے لیے جو کچھ ملا تو میں افطار کر لوں گا، اگلے دن پھر روزہ، اگلے دن پھر روزہ، اگلے دن میں اب کبھی زندگی میں روزہ نہیں چھوڑوں۔ کیوں؟ اینا نحن من رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور کہاں ہم، لہذا ہماری عبادت تو ساری عمر بھی اس طرح لگ جائے تو ہم تو پھر بھی ان کے کسی کوئی نسبت ہی نہیں ہم پا سکتے، لہذا اپنی زندگی کو لگا دیتے ہیں کہ بس یہ زندگی فانی ہے پر روزے سے میں رہوں۔ ایک نے جب یہ بات کہی تو یہ بھی اماں جی سن رہی ہیں، حالانکہ جو ہمارا دین ہے، ہمارا دین کیا ہے بھلا؟ ہمارا دین یہ ہے کہ شادی بھی کی جائے گی، شادی کرنا بھی دین ہے۔ آج ہمارے ہاں بعض کا دین کو سمجھنے کے حوالے سے کچھ ہم افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بندہ بیمار ہوا، اب بیماری میں اور سفر میں اللہ کا کیا حکم ہے روزے کے بارے میں؟ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ دو سہولتیں اللہ نے دی ہیں، اگر تو بیمار ہو گیا، اگر تو سفر میں ہے تو روزہ چھوڑ دو، تمہیں اگر دقت ہے رکھ بھی سکتے ہیں، پر اگر تمہیں دقت ہے تو تم روزہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے گا، اللہ بھی ادھار کو مان لیتا ہے، دوسرے دن آئیں گے خیر و برکت والے، پھر روزہ رکھ لینا۔ آج بھی میری ایک بابا جی سے ملاقات ہوئی تو وہ بیماری کی بنیاد پر ان کے 4 روزے چھوٹ گئے تو مجھے کہنے لگے بڑے افسوس کی بات، بڑا دکھ ہے پتر میں تینوں کی دساں۔ میں کہا جی کیا ہوا؟ کہنے لگے بیمار تے میں ہو ہی گیا سا پر جڑے میرے 4 روزے چھوٹ گئے نا میں بڑا پریشان۔ تو خیر میں نے محبت سے، بزرگ تھے عزیز بھی تھے، تو ان کی بات سن کے تو میں نے ذرا تفریحی انداز میں کہا اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ آپ دین کو اپنی مرضی سے رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی نہیں آپ کو پسند؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ایسی نہیں توبہ، میں اللہ کی مرضی والا دین لینا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا اللہ کی مرضی والا دین تو پھر یہی ہے، آپ بیمار ہوئے ہیں، روزہ نہیں رکھ پا رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا انشاءاللہ، آپ پھر رکھ لیجیے گا۔ تو یقیناً مسئلہ سنا تو وہی تھا، پتہ بھی تھا، لیکن اب وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے نا، بظاہر یہ دین ہی سمجھا جاتا ہے کہ جناب وہ جو میرے روزے چھوٹ گئے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے دیہاتوں میں عام یہ ایک بڑا تصور ہے، شہروں میں بھی بہرحال وہ ہے کہ وہ ہمارے خواتین یا بزرگ روزہ چھڑ دیو، کہتے مرنوں مر جائیں گے پر روزہ نہیں چھڑنا، مرنوں مر جاؤں گے۔ یہ کیا دین ہے؟ یہ دین نہیں ہے جناب، دین یہ ہے من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں سے بیمار ہے روزہ نہیں رکھ پا رہا، اب اس کو روزہ چھوڑنا بھی دین ہے، جیسے روزہ رکھنا دین ہے ایسی حالت اس عذر کی بنیاد پر روزے کو چھوڑنا بھی دین ہے۔ یہ ہے نقطہ سمجھنے کا۔ بے عینی سفر پہ گیا، بڑی دقت ہے، پیٹ پھٹ کے بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ یار ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس سفر کا نام سفر ہے، جس سفر کا نام سفر ہے، ویسے تو سفر آپ یہاں سے شالمی جائیں، نارکلی جائیں، اسٹیشن جائیں، بظاہر بنتا تو یہ بھی سفر ہی ہے، اس پہ نہیں ہے۔ بہرحال کم سے کم اتنا تو ضرور ہو رہا کہ نماز قصر بن سکے، نماز قصر بن سکے۔ تو جس سفر کا نام سفر بن سکتا ہے، شرع اس کو ریکمینڈ کرتی ہے، وہاں اگر آپ اس عذر کی بنیاد پر کیا بتاتی ہمیں، سارے کے سارے دین سے پہلے یہ نقطہ نوٹ کر لو، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر تمہاری نیت خراب ہے، اللہ کے ساتھ بھی تم چلاکی کر رہے ہو اور تم کسی حوالے سے ایسی کوئی صورت نکال رہے ہو کہ بچا جائیں،
حالانکہ اس مقام پہ بچنے کی کوئی وہ نوعیت اور صورت نہیں ہے، تو پھر اللہ تمہیں خوب جانتا۔ پھر تو وہ لوگ بھی ہیں جو بہت لوگ روزے نہیں بھی رکھ رہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ کافی ساری اکثریت ہے جو لوگ روزے نہیں رکھ رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں سعادت مند وہ زندگی دے کہ وہ جب صحیح سلامت ہیں تو وہ روزے بھی رکھیں، وہ نمازیں بھی پڑھیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا دین کی اصل کیا ہے۔ چنانچہ وہ ان لوگوں کی بات ہوئی جس نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، حالانکہ شادی کرنا بھی دین ہے، شادی کرنا بھی دین ہے، شادی نہ کرنا یہ بلکہ بے دینی ہے، اور یہ بعض مذاہب کے اندر پایا بھی جاتا ہے، مجردانہ زندگی گزارنا۔ اسی لیے اسلام اس کا مخالف ہے اور وہ غیر اسلامی حرکت ہے، تو اس لیے اسلام اس کو مور نہیں لگاتا، اسلام اس کو اپنے مخالف گنتا۔ میں عرض کر رہا تھا تیسرے آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں یہ کروں گا کہ میں پھر رات کو سویا نہیں کروں گا۔ پہلے نے کہا تھا میں شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کیا کہا کہ میں کبھی روزے سے چھٹی نہیں کروں گا، روزے ہی رکھوں گا ساری عمر۔ تیسرے نے اب کیا کہا، اس نے اصل بات یہ ہے کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے کروا دیا، رونما ہوا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بن گئی، وہ آج ہم تک پہنچ گئی۔ حقیقت یہ ہے یہ اللہ ہمیں ہمارا دین سکھا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے سمیت ہم سب کو مبارک ہو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس طریقے سے اپنا دین سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ طریقے ہیں، آپ احادیث کے پڑھتے چلے جائیں، مطالعہ کرتے چلے جائیں، آپ کو ملے گا۔ وہ مشہور حدیث جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے راوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، بندہ بھی ہمارے علاقے کا نہیں تھا، سر میں کوئی گرد و غبار کے آثار بھی نہیں تھے، کپڑے بھی سفید چٹے انڈے کی طرح اس نے پہنے ہوئے، اور ہم میں سے کوئی اس کو کچھ جانتا بھی نہیں ہے۔ آگے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، قیامت کب آئے گی، احسان کیا ہوتا ہے، یہ سارے سوال کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے رہے ہیں۔ حقیقت کیا تھی کہ در حقیقت وہ جو اس وقت ایک مجلس، ایک نشست، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس مقام پہ حاضر خدمت تھے، یہ دین ان کو سکھایا جا رہا تھا، یہ ایک طریقہ کار تھا۔ تو جب وہ بندہ یہ سارا کچھ بات چیت کر کے وہاں سے روانہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنا ذرا وہ بندے کو، تو دیکھا تو وہ بندہ تھا ہی نہیں، کہا یہ بندہ بھی اجنبی تھا۔ یہ وہ دور تھا جب یا تو کوئی بندہ پیدل ٹریول کرے گا، سفر کرے گا، یا پھر اونٹ یا گھوڑا یا خچر، یہ چیزیں ہی تھی، اس کے علاوہ گدھا وغیرہ بس، اور کیا تھا۔ اور جو لوگ ہوتے تھے علاقائی، وہ آنے والے کو اچھی طرح پہچان لیتے تھے، جان لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے، حتیٰ کہ اس کی ضیافت شافت بھی کرتے تھے۔ تو دیکھا تو جی نہیں جی کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون تھے بھلا، پتہ ہے؟ کہنے لگا جی ہمیں تو نہیں پتا۔ فرمایا یہ تھے جبرائیل علیہ السلام، جاءکم، وہ میں نقطہ اس میں سے نکال رہا ہوں اللہ کی توفیق سے، کیا فرمایا، جاءکم لیعلمکم دینکم، یہ اس لیے آئے تھے 7 آسمانوں کے اوپر سے، اللہ نے ان کو بھیجا تھا، اور سبب یہ تھا کہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو میں ابھی عرض کر رہا تھا نا کہ وہ 3 لوگ جو آئے، تو آج ان کی باتیں کر کے ہم دین سیکھ رہے ہیں۔ یہ نشست بھی دین سیکھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو دین ہم سیکھیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کی سعادت مند زندگی عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کیا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ تھی وجہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ نہ تو ان کے سر کے بالوں پہ کوئی غبار تھا، نہ کپڑے میلے تھے کہ چلو کسی آخر دور دراز علاقے سے کپڑے میلے ہونے چاہیے، نہ کوئی ہم میں سے اسے جانتا تھا کہ بھی یہاں کسی کا کوئی بھائی بند ہو، کوئی عزیز رشتہ دار ہو، کبھی کبھی ملنے آ جاتا ہو، نہیں، بالکل ایسا قطعاً نہیں تھا، بالکل اجنبی، اور بڑے تعجب کی بات ہے ایسا بہترین آدمی، اور آگے سوال کر رہے ہیں، اور سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب دے رہے ہیں۔ اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جانے کے بعد بتا رہے ہیں کہ جاءکم لیعلمکم دینکم، یہ تمہیں اس انداز کو اختیار کیا انہوں نے اس لیے کہ تمہیں تمہارا دین سکھا۔ پتہ ہوتا کہ میرے ان شہزادوں کو جا کے شہادت کی سان پہ چڑھا دینا ہے تو آخر بندہ سوچ ہی لیتا ہے، پر پتہ ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا۔ سوچو کتنا بڑا غم آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں۔ 70 وہ بہترین صحابہ جو قرآن مجید کو بہترین انداز میں پڑھنے والے تھے، وہ اس لیے بھیجے کہ وہ معلم بنا کے بھیجے تھے، انہوں نے جا کے ان کو کاٹ پھینک دیا، مار دیا، شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے 1 مہینہ تک، باقاعدہ قنوت نازلہ میں ان کے لیے بد دعائیں کرتے رہے۔ اللہ اکبر کبیر، کیا غم پہنچا ہوگا، کتنا دکھ۔ اوہو، اب یہ کل پرسوں کے واقعات جو ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ رونما ہو، نماز پڑھ رہے ہیں بیچارے، اور نماز کے دوران کفر اپنے تمام دسیسہ کاریوں کے ساتھ ان کے پیچھے پڑ گیا، شہادتیں بھی ہو گئیں اور انجریز بھی ہو گئیں، اور ان کو ہرٹ بھی کیا گیا، ان کو پریشان بھی کیا گیا۔ مجھے وہ ساتھی بتا رہے تھے کہ اگلے دن وہ اور زیادہ تعداد میں حاضر ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کیسی بڑی آزمائش ان کے ساتھ تھا۔ ان کے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے۔ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، چلو ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کرے کہ کوئی ایسا کوئی اللہ کا بندہ آئے جو اس بیت المقدس کو حقیقی طور پر آزاد کروا سکے، اور بڑے کم از کم یہ ہو جائے کہ وہ لوگ سہولت کے ساتھ عبادت ہی کر لیں اللہ تعالیٰ کی۔ وہ قبلہ اول آپ اندازہ کریں ہماری حالت کیا ہے، آپ یقین کریں بڑی پریشانی کی بات ہے کہ یہ پچھلے مہینوں میں آپ نے بھی سنا کہ ان ملکوں نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا کہ جن ملکوں کے اوپر کبھی ہم سوچ نہیں سکتے تھے۔ ہمارے چودھری بھی لگے ہوئے اسی چکر میں، پیسے دے دو، جس مرضی چیز پر انگوٹھا لگوا لو اور موریں لگوا لو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایمان بک رہا ہے میرے بھائیوں، پیسوں کے ساتھ ایمان بک رہا ہے۔ کفر کے پاس پیسہ بہت ہے اور اس پیسے کے ساتھ وہ ہمارا ایمان خرید رہا ہے۔ آج ذرا وہ جنہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے جن ملکوں نے، وہ ذرا تھوڑا سا ان کو پوچھے نا کہ کل تو تم نے بڑے طائفے بھیج کے ہمارے ملکوں میں ہمیں اپنے ٹھمکے دکھائے ہیں اور ہمارے ساتھ بڑی وفا کے وعدے کیے تھے، آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو کاٹنا شروع کر دیا اور ان کو تباہ کرنا اور مارنا شروع کر دیا۔ کدھر گئے تمہارے معاہدے؟ چاہیے تو یہ، اگر یہ غیرت مند ہوں تو اپنے ان فیصلوں کو واپس لیں اور باقاعدہ سے اناؤنسمنٹ کریں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم واپس اپنے اس پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ جب تک تم اپنی گندی حرکتوں سے باز نہیں آ جاتے، ہم اپنے دین کے اوپر اسی طرح کاربند ہیں، اور ہماری اور تمہاری یہ عداوت اور دشمنی، بدا بینکم العداوۃ والبغضاء، ہماری تمہاری دشمنی جو کفر اور اسلام کی دشمنی اللہ نے بتائی ہے، وہ برقرار۔ اللہ تعالی ہمیں وہ سعادت مند دیکھنے کی مہلت عطا فرمائے کہ جس میں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم و کریم ہوں اور کفار کے لیے شدت کا مظاہرہ کرنے والے ہوں۔ اللہ کرے کہ ہمارے ان حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ تو میں بہرحال آپ کے سامنے وہ صحیح مسلم کی اس حدیث کی شرح آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ تیسرے نے کیا کہا، یہ دین سکھایا جا رہا ہے۔ تیسرے نے کہا جی کہ میں تو پھر کیا کروں گا، ساری رات نہیں سوؤں گا، ساری رات نہیں سوؤں گا۔ کیا کروں گا؟ میں قیام اللیل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ میرے پیارے حبیب آپ سو بھی جایا کریں، اتنا اتنا حصہ آپ جاگ کے میری عبادت کر لیں اور اتنا اتنا حصہ آپ سو کے اپنے جسم کو آرام کر لیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی تشریح بھی کی، اور کیا تشریح کی؟ فرمایا ان لجسدک علیک حق، دین یہ ہے کہ تمہارے جسم کا بھی حق ہے۔ کیوں جی؟ یہ جو 21ویں
اور 23ویں اور 25ویں اور 27ویں اور 29ویں یہ جو راتیں ہیں، یہ یقیناً اللہ کی توفیق سے جن باسعادت لوگوں کو یہ توفیق ملتی ہے وہ کوشش کرتے ہیں ساری رات عبادت کر کے اس عبادت میں اپنے رب کو منا لیں۔ ایسا ہے نا ماشاءاللہ؟ تو جب یہ کام ہوتا ہے، تجربے کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگلے دن جسم اپنا حصہ مانگتا ہے آرام کا کہ نہیں مانگتا؟ اگلے دن یہ جسم آرام کا اپنا حصہ مانگتا ہے، آنکھ نیند کا اپنا حصہ مانگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہلے ہی نشاندہی کر دی، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیری آنکھ کا تیرے اوپر حق ہے۔ اگر تو ان کے حق ادا نہیں کرے گا تو پائیدار نہیں بن سکے۔ چنانچہ وہ پھر حدیث میں ایسے ہے کہ وہ تو یہ بات کر کے چلے گئے، اماں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ دین اللہ نے سکھانا تھا اور آج ہم جیسے گناہگاروں تک بھی یہ بات پہنچنی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو اماں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ باوفا جو عورتیں ہوتی ہیں وہ خاوند کی غیر موجودگی میں کوئی بھی معاملہ ہو جائے تو واپسی پہ پوری ڈائری، پوری رپورٹ، ہر چیز ان کے سامنے عموماً رکھتی ہیں، رکھی جاتی ہے، رکھی جانی چاہیے، کیونکہ گھر کا جو سربراہ ہے، جس کو اللہ نے قوام بنایا ہے، اس نے اللہ کی توفیق سے اسی ڈائری کی بنیاد پر اپنے تحفظات، اپنا کرائٹیریا، اپنے سلسلے، اپنی پائیداری، اپنے گھر کی بچت اور اپنی حفاظت، یہ ساری چیزوں کو ان کے اوپر اس نے بہتر کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اماں جی نے بتائی، پوری ڈائری دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی کو بھیجا، لگتا ہے یہ کہ حضرت انس ہی، چونکہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہی قریب تھے اور وہ خادم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میں انس جا کے ڈھونڈ کے لاؤ ذرا ان کو، تب مدینہ کو اتنا بڑا نہیں تھا، چھوٹا سا تھا مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا، اور کوئی ایسی کوئی شہری زندگی نہیں تھی کہ بھی بڑے روڈ بنے ہوئے ہیں اور بڑا جناب سلسلہ بندہ گم ہو جائے گا، ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ تھوڑی سی جگہ تو کی تو وہ مل گئے۔ پوچھا گیا جی آپ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں؟ جی ہم حاضر ہوئے تھے، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں۔ حاضر ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ ہی تھے، یہ والی بات آپ نے کی؟ ظاہر ہے انہوں نے کی تھی۔ ان کا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ بات کیا کہ ہم میں سے ایک نے کہا کہ ساری رات قیام کرے گا، دوسرے نے کہا ساری عمر روزے رکھے گا، تیسرے نے کہا شادی نہیں کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو دین سکھایا۔ یہ دین آج سکھایا جا رہا ہے اور یہ انشاءاللہ قیامت تک سکھایا جاتا رہے۔ آپ نے فرمایا اما انا، میری بات دیکھو، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور آپ نے ایک مقام پر کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، آپ کے پاؤں میں ورم آ گیا، عبادت کر کر کے پاؤں سوج گئے۔ مشورہ دیا گیا کہ آپ اتنی عبادت نہ کیا کریں۔ فرمایا کیا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اتنا عبادت کے اوپر حریص پیغمبر بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے پھر ان کو جو دین سکھایا، فرمایا میں ہوں نا، تو دیکھو میری بیویاں بھی ہیں الحمدللہ، میں ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں نے شادیاں کی ہیں، اور میں روزے رکھتا ہوں، بیچ میں چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ حالانکہ آپ حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ سحری کرو، اس میں برکت ہے، اور افطار کرو، ضرور افطار کرو۔ اگر تم کہو نا جی کہ آج افطاری کے ٹائم پہ میں افطاری نہیں کرتا، میرا اگلے دن کا روزہ شروع ہو جائے، تو یہ مسلمانوں کا روزہ نہیں ہوگا۔ عیسائی کر سکتا ہے اس طرح، یہ اسلامی نہیں ہے، یہ بے دینی ہوگی۔ دین یہ ہے کہ جیسے سورج غروب ہو تو روزے سے ہے، کچھ بھی مل جائے افطاری کے لیے تو افطار کر، یہ دین۔ فرمایا میں تو روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ مرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مقامات پر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العالمین میری مدد کر دیتا ہے، میں کئی دن تک نہ کھاؤں۔ اس کیفیت کو وصال کہا جاتا ہے حدیث میں، انی اواصلو، کہ میں اگر ایسا نہ بھی کروں تو فَإِنَّمَا يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي، میرا اللہ مجھے کھلا بھی دیتا ہے، میرا اللہ مجھے پلا بھی دیتا۔ تو جی اللہ تعالیٰ کھلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پلا دیتا ہے، پھر روزہ کیا ہوا؟ ہم اس پہ بحث نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کی اور اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہیں۔
کچھ باتیں ایسی ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ نماز پڑھتے ہو نا میرے ساتھ اور کھڑے ہو تو پیچھے، تو مجھے میرا منہ تو آگے ہوتا ہے قبلہ کی طرف، مجھے تمہاری پچھلی کیفیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ فَإِنِّي أَرَاكُم مِّن وَرَاءِ ظَهْرِي، یہ اللہ نے مجھے معجزہ عطا کیا ہے کہ مجھے جو میری بیک، میری پچھلی جو کیفیت ہے لوگوں کی، اس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دکھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ معجزہ ہے، اور یہ معجزہ کس لیے دیا؟ اللہ نے لوگوں کو اپنا دین سکھانا تھا۔ چنانچہ اس پہ ایک دلیل بھی موجود ہے، میں کل ہی الحمدللہ اس کا مطالعہ کر رہا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی نماز پڑھ رہے تھے، تو میں بھی آ کے آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اب اس وقت انہوں نے یہی تصور کیا کہ آپ کو امام بنا لیتے ہیں اور میں مقتدی بن جاتا ہوں، تو پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بازو پیچھے کر کے نا میرے بازو سے پکڑ کے تو مجھے اپنے برابر میں بالکل دائیں طرف کھڑا کر لیں۔ اب ذرا غور کریں اس حدیث مبارکہ میں کتنے اسباق ہیں۔ اس میں ایک سبق یہ ہے کہ جب نماز ہوتی ہے فرضی، اگر اس کی جماعت بنانی ہو تو اس کے لیے اقامت کرنی، تکبیر جس کو کہتے ہو، اور یہ چونکہ نماز تھی نفلی تو نفلی نماز کے لیے اقامت نہیں۔ تراویح کے لیے کہتے ہو اقامت نہیں نہ کہتے، نفلی نماز ہے۔ وطر کے لیے کہہ لیتے ہوں گے ہیں؟ آج تو ویسے میں بھی گواہ ہوں، شیخ صاحب نے وطر پڑھایا لیکن آپ میں سے کسی نے اقامت نہیں کہی۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے نہ وطر کے لیے اقامت ہے نہ نفلوں کے لیے اقامت ہے، البتہ فرضی نماز ہو تو اس کے لیے اقامت ہوگی۔ اس کی ایک اور دلیل بھی حدیث میں موجود ہے، وہ بھی صحیح مسلم کے اندر الحمدللہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، اور وہ خالہ لگتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ وہ کہتے ہیں کہ بتو فی بیت خالتی، میں نے رات گزاری اپنی خالہ جی کے گھر، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ کیا دیکھنے کے لیے؟ کہ میں رات خالہ کے گھر رہتا ہوں، یہ دیکھنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو کیا کرتے ہیں، آپ کی رات کی عبادت جو ہے میں وہ ذرا نوٹ کروں۔ چنانچہ وہ مسواک کی حدیثیں، وہ چھاگل سے پانی لے کے وضو کرنے کی حدیثیں، اور وہ جائے نماز پہ کھڑا ہونا نماز تہجد کے لیے وہ حدیثیں، اور وہ اس مقام پہ وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، چونکہ تمام ایس او پیز تو پھر مرحلہ واری بیان ہوئے نا، قوانین سارے تو درجہ بدرجہ بیان ہوئے نا۔ وہ کہتے ہیں میں نے یہ کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے تھے تو میں آپ کے بائیں جانب آ کے کھڑا ہو گیا، دو آدمیوں کی نماز۔ وہ کہتے ہیں میں آ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، ظاہر ہے نماز نفلی تھی، اقامت کہنے کی ضرورت نہیں تھی، بائیں جانب آ کے کھڑا ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے ایسے کر کے میرے کان سے پکڑ کے نا تو مجھے اپنے پیچھے سے لا کے مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا کیا کہ بھلے آدمی، جب دو آدمیوں کی نماز ہوتی ہے تو پھر مقتدی جو ہے وہ دائیں طرف ہوتا ہے، امام بائیں طرف ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس ایک حدیث سے کتنے مسئلے نکل رہے ہیں۔ ایک تو وہ کہ اقامت فرض نماز کے لیے، اور بغیر فرض کے جب نمازیں ہیں تو پھر اقامت کی ضرورت نہیں۔ دوسری کہ جو دو آدمیوں کی نماز ہوگی تو اس میں امام بائیں جانب ہوگا، یہ ذرا مسئلہ نوٹ کر لو نا، اور مقتدی دائیں جانب ہوگا۔ آج یقین کریں کہ اس رونے کو رونا ہی چاہیے کہ ہماری زندگی کے ماہ و سال برف کی طرح پگھلتے چلے جا رہے ہیں، ایسے وقت گزر رہا ہے جیسے برف پگھلتی ہے، لیکن ہمیں نماز کے بنیادی قواعد اور اصول یاد نہیں ہوتے۔ ہمارے آج بھی کتنے لوگ ہیں کہ پہلے تو وہ دو رہ جائیں تو وہ نماز اپنی اپنی پڑھتے ہیں، ایک ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا۔ چلو اگر اللہ کسی کو توفیق دے دیتا ہے تو کئیوں کو یہ نہیں یاد رہتا کہ امام دائیں والا ہے کہ بائیں والا ہے۔ یہ حدیث سمجھا رہی، یہ ہمیں دین بتایا جا رہا ہے کہ دین کیا ہے کہ جب نماز پڑھو تو
مقتدی جو ہے وہ دائیں طرف والا ہوگا، اور امامت کی ذمہ داری سنبھالے گا کون؟ جو بائیں جانب والا ہوگا۔ اب قطع نظر اس کے کہ اس کی داڑھی ہے کہ نہیں، وہ پکا نمازی ہے کہ نہیں، اور وہ تمام ایس او پیز کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں، وہ تقوی و پرہیزگاری کا ایک بہترین منبع ہے کہ نہیں، یہ سب باتیں الگ ہیں۔ مقتدی جو ہے وہ دائیں طرف والا بنے گا اور امام جو ہے وہ بائیں جانب والا۔ ایک اس حدیث کے اندر یہ بھی مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ مقتدی اور امام جب دو ہوں گے مرد تو برابر میں کھڑے ہوں گے۔ میں عموماً کئی جگہوں پہ میں نے یہ دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اول تو کئیوں کو ان مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے، ادراک ہی نہیں ہے، اور انہیں ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں ہیں، اپنی اپنی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر جہاں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے پھر یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ یہ دونوں برابر کھڑے ہوں۔ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ امام جو کم از کم جو ہے وہ 2-4 انچ تو آگے ہونا چاہیے، نہیں آخر امام ہے جی۔ بات یہ نہیں ہے کہ آخر امام ہے، اگر آخر امام ہے والی بات ہوئی تو پھر تو ہماری بات ہوئی نا کہ میں ایسے کہتا ہوں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ مقتدی اور امام دونوں برابر کھڑے ہوں، کوئی 2 انچ 1 انچ 4 انچ امام آگے ہو مقتدی پیچھے ہو، ایسا نہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے کہ نہیں جی وہ چونکہ دیکھیں مقتدی ہے تو پھر تھوڑا سا تو نہیں، یہ اپنا بنایا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کہ برابر کھڑے ہوں گے۔ پھر اسی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب 2 لوگ نماز پڑھیں گے اور یقیناً جب وہ پھر اگر ایک مقتدی بعد میں آ کے ملا ہے، امام پہلے سے کھڑا ہے، ان دونوں احادیث میں وہ جو جابر رضی اللہ عنہ والی بھی اور یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ والی بھی، ان دونوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ دونوں صحابہ بطور مقتدی کے بعد میں آ کے شریک ہوئے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، وہ کوئی بھی نماز پڑھ رہا، پیچھے سے آنے والا اس کے ساتھ آ کے مل سکتا ہے۔ اگر نماز فرضی ہے تو وہ اقامت کیا کے ساتھ ملے، اور اگر نماز نفلی ہے تو وہ اس کے ساتھ ویسے مل جائے۔ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یہاں چلتے اب یہ بھی تذکرہ ہو جائے، یہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں پچھلے سالوں میں تو خیر یہ بہت زیادہ ضرورت پیش آئی کہ جب 2 مرد ہوں تو بتا دیا کہ ساتھ ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اگر ایک مرد اور ایک عورت ہے، گھر میں میاں بیوی ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں بیٹا ہیں، تو امام مرد ہی بنے گا۔ امامت مرد کا حق ہے، اور جو خاتون ہیں وہ برابر میں نہیں کھڑی ہوں گی چاہے مائیں کیوں نہ ہو، برابر میں نہیں کھڑی ہوں گی چاہے اہلیہ کیوں نہ ہو، بیوی کیوں نہ ہو، برابر میں نہیں کھڑی ہوگی چاہے بہن کیوں نہ ہو۔ حالانکہ یہ سارے رشتے ہی بڑے تقدس والے رشتے ہیں، چاہے بیٹی کیوں نہ ہو، وہ عورت چاہے ایک ہے چاہے ایک سے زیادہ ہیں، وہ ایسے کھڑے ہوں گے، امام آگے ہوگا مرد اور عورتیں پچھلی صف میں ہوں گی، چاہے ایک بھی ہو، وہ پھر آگے پیچھے کھڑے ہوں، وہ برابر نہیں ہوں گے، وہ آگے پیچھے ہوں۔ اسی طرح سے وہ تعداد اگر ایک سے زیادہ بھی ہے تو وہ پیچھے ہوں گی عورتیں۔ اگر مرد 2 ہیں اور ایک یا ایک سے زیادہ عورتیں ہیں تو مرد 2 آگے برابر میں کھڑے ہوں گے جیسے کہ ابھی بیان کیا، اور عورتیں جو ہیں چاہے ایک ہے یا زیادہ ہے وہ پیچھے کھڑی ہوں۔ اور اگر مرد گھر میں یا جہاں بھی نماز پڑھی جا رہی ہے 3 ہیں اور پھر 3 سے اوپر جتنے بھی ہیں، تو اس کا طریقہ وہ ہوگا جو آپ مسجد میں اپناتے ہیں کہ اکیلا امام آگے ہوگا اور علل اقل یعنی کم سے کم تعداد جو 2 مرد ہیں وہ پیچھے ہو یا اس سے زیادہ جتنے بھی، اور عورتیں اگر ہیں ایک یا ایک سے زیادہ جتنے بھی وہ اس سے پچھلی صف میں ہوں۔ اور اگر اس دوران ایسا ہوا کہ مرد جو ہیں وہ امام کے پیچھے ہیں اور ساتھ بچے بھی ہیں، تو ان بچوں کے ہونے کی صورت میں وہ صف امام کے پیچھے مردوں کی جو بالغ مرد کہہ لیں یا بڑی عمر کے، اور جو بچے ہیں ان کی صف اس کے پیچھے ہو، اس کے بعد پھر عورتوں کی صف ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخروہن حیث اخرہن اللہ، اللہ نے چونکہ ان کو پیچھے رکھا ہے، اللہ نے چونکہ ان کو بعد میں بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے چونکہ مرد کو قوام بنایا ہے، اس لیے اس کا حق یہ ہے کہ وہ آگے ہوں اور اس کے بعد پھر بچے ہوں پھر عورتیں ہوں۔ بہرحال یہ وہ
تو وہ حدیث مبارکہ جو صحیح مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں سمجھایا، میں تو شادیاں بھی کی ہیں، میں رات کا کچھ حصہ سوتا بھی ہوں اور اپنے جسم کا، اپنی آنکھوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں، اور فرمایا میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا ہوں، یہ ہے تمہارا دین۔ انہیں سمجھایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تو وہ سمجھ گئے۔ وہ قسمیں جو اٹھائی ہوئی تھیں، ظاہر ہے ان کے پھر کفارے ہوئے ہوں گے یا اسے دستبردار ہوئے، کیوں کہ دین سکھانے والے نے دین یہ سکھایا۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے دین جذبات کا نام نہیں ہے، جذبات بعض کا ہمیں، یہ پچھلے دنوں حالیہ جو واقعات ہوئے آپ کی سڑکوں پہ، یہ جذبات ہیں، یہ دین نہیں۔ آپ نے نوٹ کی ہے یہ بات؟ جذبات ہیں کہ جی حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، کون نہیں چاہتا جان قربان حرمت رسول پہ؟ لیکن اس حرمت رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا خون کعبے کی دیواروں سے بھی زیادہ مقدس ہے۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کسی کے چہرے کے اوپر تھپڑ نہ مارو، اگر بہت ہی ضرورت پڑ گئی ہے تو چہرے کو بچا لو۔ ادھر بندہ ہی پورے کا پورا مار دیا گیا۔ چلو دونوں طرف سے جہاں بھی غلطی ہوا ہے، یہ نہیں ہے دین۔ اب کدھر گئے وہ نعرے، کدھر گئے وہ بندے، کہاں وہ سائل؟ آپ کیسے اس طرح کا انداز اختیار کر سکتے ہیں؟ وہ اللہ ہدایت دے، پتہ نہیں کون سی نادیدہ طاقتیں ایسے مسائل کریٹ کر دیتی ہیں اور لڑا دیتی ہیں اور آپس میں بھڑکا دیتی ہیں۔ یہ قطعاً دین نہیں ہے، الحمدللہ ہم اس کی حمایت نہیں کرتے، یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، آپ کا احترام، آپ کی حرمت، وہ تو ہمارے دلوں میں ہے الحمدللہ۔ یہ اسی حرمت کی بنیاد پہ یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں جو راتیں جاگ رہے ہیں اور اللہ کے دین کو سننے کے لیے یہاں تشریف فرما، یہ وہ حرمت رسول کا ہی اثر ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ حدیث مبارکہ، ایک حدیث ہے، دیکھ لیں اس کی شرح کے اندر جو باتیں میں نے عرض کی آپ کے سامنے، وہ میرے اور آپ کے آنکھیں اور کان کھول دینے کے لیے کافی ہیں کہ دین کو سمجھنے کا، دین کو اختیار کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، ایک پیٹرن، کبھی بھی اسے نہ چھوڑو۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس کی طرف فرمایا ہے، فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر اہل علم کے ساتھ تم رابطہ کرو، وہ تمہیں تمہاری سرپرستی کر دیں، پھر تمہیں اہل علم کے ساتھ۔ تو اہل علم آپ ایک نہیں، دوسرا، تیسرا، جتنے بھی آپ زیادہ سے زیادہ ان کو اختیار کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے عرض کی ہیں اللہ رب العالمین ان کے اثرات تا دیر قائم رکھے، اور ہمیں اللہ رب العالمین یہ سعادت مند زندگی دے کہ دین کی ان باتوں کو ہم نوٹ کریں، اپنے بچوں تک بھی پہنچائیں، اپنے گھروں تک پہنچائیں، اور جب ہمارے گھروں میں انشاءاللہ دین داخل ہو جائے گا پھر یہ اطمینان ہوگا، توقع ہوگی انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری قبروں میں ہمارے اطمینان کا دیا جلا دے گا انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو دکھائیں، بتائیں، بلکہ اس طرح کے پروگراموں میں اپنے بچوں کو لے کے آیا کریں، اپنے اہل و عیال تک اس طرح کے میسیجز پہنچایا کریں۔ اب تو یہ ماشاءاللہ میڈیا کا دور ہے، اب تو یہ چیزیں ایکسپورٹ کرنا اور ان کو فارورڈ کرنا انتہائی آسان ہے۔ ساری دنیا کفر کو فارورڈ کرنے کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور ہم اللہ کا دین فارورڈ نہ کریں، اس کو نہ پہنچائیں، یہ بڑے تعجب اور تعصب کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی پر جمع فرمائے۔ آپ احباب کی محبت کے بڑے شکر گزار ہیں۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا واکرمکم اللہ وصلی اللہ علیکم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔